السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، موجودہ جو ملکی صورتحال ہے یا جو ہماری اکانومی کا حال ہے، اس پر بات کرنے کی بجائے ہمارا جو سوشل میڈیا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ایشو اٹھاتا ہے، خواہ وہ کسی کی لڑکی کا ہو یا کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ملکی ترقی کے اندر کوئی مقام ہے۔ دیکھیں، بچی یا کسی کی بیٹی اغوا ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دو دن اس کی خبر بنتی ہے جس میں خبریت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو کرنٹ ایشوز اس وقت پوری قوم بھگت رہی ہے، پٹرول کی قیمتیں کہاں تک پہنچ گئیں، سٹاک ایکسچینج مارکیٹیں گر گئی ہیں، ڈالر جو ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ جو ہمارے صحافی کمیونٹی، اس کو میں سوشل میڈیا پہ آلموسٹ جو یہ ولاگرز بھی ہیں، میں ان کو صحافی سمجھتا ہوں، صحافی ہی ہیں یہ، لیکن جو اصل معاملہ ہے اس سے یہ لوگ کتنے ہٹ گئے ہیں۔ سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی جناب فرخ نواز بھٹی صاحب کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ آج ہم ان سے رائے لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی تفصیل کی طرف چلیں، آپ نے چینل کو لازم سبسکرائب کرنا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا بھٹی صاحب، یہ بتائیں، یہ جو دعا زارا کا معاملہ ہے یا کوئی نمرہ کاظمی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کی یہ ایک بوم بن جاتی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ساتھی ہیں جو اس طرح کی ایشوز کے اوپر اپنی جو ہے وہ پوری انرجی لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ ایک گزارش ہے کہ آپ اس سے کہ فائدہ کس کو دے رہے ہیں۔ اب دعا زارا کا جو معاملہ ہے اس کو جس طرح جو ہے وہ ایک طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ 10 15 20 ویلاگرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، ویلاگ کر رہے ہیں۔ کاش یہ ویلاگرز اور سوشل میڈیا کے لوگ پاکستان کی اس عوام کے بارے میں بات کریں جو اس وقت جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری سے سسک رہی ہے، اور صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ میں یہ خصوصی طور پر ان کو یہ کہوں گا کہ جناب، یہ ایشو یا خبریت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی میرٹ پہ 2 یا 3 دن کی خبر بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بنتی تھی جتنا زیادہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایک ایشو کو لے کے وہ کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ کاش یہ گلیوں میں جائیں، کاش یہ عام لوگوں سے پوچھیں، مزدور سے پوچھیں، ہاری سے پوچھیں، کسان سے پوچھیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اور اب جو ہے وہ خودکشیوں کا ریٹ اس لیے بھی آگے جو ہے وہ مزید بڑھے گا کہ لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ مہنگائی نے بہت بری صورتحال جو ہے وہ کر دی ہے، اور لوگ اس حد تک متاثر ہوئے ہیں کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو جو کرایہ دیں، ہم بجلی کا بل دیں، ہم گیس دیں، یا ہم جو ہے وہ اپنی سانسیں جو ہیں وہ کس طرح برقرار رکھیں۔ جہاں اس ملک کا یہ حال ہو تو مجھے ایک جو ہے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو جو ہے وہ تاج کیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ بحث چل رہی تھی جناب کہ جناب کوا حرام ہے اور کوا حلال ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس وقت قوم کی، اور ہم بھی کوئی اسی طرح کی صورتحال سے جو ہے وہ 2-4 ہیں کہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ فوجیں چڑھائی کر رہی تھیں، ادھر وہ بحث ہو رہی تھی کوا حلال اور حرام کے اوپر، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہلاکو خان نے وہ بربریت جو ہے وہ جو لے کر آیا، اور پھر تاریخ جو ہے اس نے دیکھا کہ بغداد کس طرح تیراج ہوا۔ تو یہ قوموں کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب لوگ مر رہے ہوں، آپ ان کی بات کرنے کی بجائے آپ جو ہے وہ ایک نان ایشوز کو لے کر آتے ہیں، اور یہ آپ کس کو جو ہے وہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے بنیادی طور پر پاکستان کی عوام کے مسائل کے حوالے سے۔ اس طرح کے ویلاگز کرنے سے توجہ نہیں ہٹے گی، کیونکہ لوگوں کی بھوک کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، بے روزگاری کا موجود ہے، اس پر جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے جتنے ویلاگرز ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے شاہ صاحب۔ اچھا سر، ناظرین، جس طرح بھٹی صاحب فرما رہے ہیں کہ دعا زارا اور ان لوگوں، ان بچیوں نے شادیاں اپنی مرضی سے کر لی ہیں، اب ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اچھا بھٹی صاحب، چلیں، یہ تو خیر اپنی اپنی سوچ ہے کسی کی، ہم تو متفکر ہیں اپنی قوم کے لیے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ پٹرول سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے ریٹ مزید بڑھیں گے؟ جی بالکل، اس کے ریٹ جو ہے وہ مزید بڑھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پہلے ہی بڑی بری صورتحال ہے اس وقت لوگوں کی، تو وہ آپ نے جو ہے وہ توازن وہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی جو مڈل کلاس ہے وہ توازن ہوتا تھا کسی بھی سوسائٹی کا، پاکستان میں بھی تھا۔ اب آپ نے مڈل کلاس کو تو فارغ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ 2 طبقے کر رہے ہیں کہ یا غریب جو ہے وہ غریب تر ہو جائے گا یا امیر امیر تر ہو جائے گا۔ جن سوسائٹیوں میں غریب غریب تر ہو جائے، امیر امیر
امیر تر ہو جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ توازن قائم نہیں رہ سکتا، سوسائٹی میں نفرت بڑھے گی، لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات جو ہیں وہ بھڑکیں گے، لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مرنے کی بجائے وہ نکلیں گے۔ تو یہ انارکی سے بچنے کے لیے، بھوک سے بچنے کے لیے، ملک کی استحکام کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ چھوڑ دیں سارے لوگ سیاست کو بھی، ہر ایک چیز کو بھی۔ اس وقت جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی جو ہے وہ لگانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کام ہی نہیں ہو رہے، اور ان کے چونچلے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ بیوروکریسی سے لے کر تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ٹرک کی بتی ہے شاہ صاحب، جس کے پیچھے اس قوم کو لگائے رکھا گیا کہ جناب کوئی ایک آتا ہے وہ نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ ہم نے گجرات علاقے کا جو ہے وہ جمہوریت بھی ہے اس کو بھی دیکھ لی، ہم نے جو ہے وہ آمریت کے ثمرات بھی اس قوم نے دیکھ لیے، ہم نے جو ہے وہ لاڑکانہ کی سیاست جو لاشوں پہ کرتے رہے ہم نے وہ بھی دیکھ لی۔ اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ہاؤس آف شریف کے جو کارنامے ہیں وہ بھی اس قوم کے سامنے ہیں۔ قوم پرست جماعتوں کی جو حالت ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن عوام کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ یعنی ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اس دھرتی ماں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس پر لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر اسی طرح قوم کی حالت رہی کہ پیٹرول بڑھنے پر آپ نے دیکھا کہ جناب لائنیں لگ گئی تھی جی، وہ ہم پہلے جی پیٹرول ڈلوا لیں، اور بڑے بڑی لمبی لائنیں، جس قوم بجائے احتجاج کرنے کے، بات کرنے کے، یہ قوم تو لمبی لائنوں میں لگی ہے کہ جی 76 والے اور جو ہے وہ بڑھا دیں۔ تو شاہ صاحب یہ صورتحال جو ہے اس پر جو ہے وہ قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا ناظرین، ہمارا میں پہلے بھی کہتا ہوں یوٹیوب پہ ٹائم ذرا کم ہوتا ہے، تو میں بھٹی صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین، جس قوم میں یعنی ایک بھٹی صاحب کالم بھی لکھتے ہیں، مجھے یاد آ رہی ہے ان کی بات، وہ کفہ مزاج کی بات کرتے ہیں۔ کفے میں کیا تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور خاموشی رہی، اور اس خاموشی کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ یزید تو مردار ہو گیا لیکن امام حسین زندہ ہے، لیکن ان کی خاموشی اس وقت اگر وہ بول پڑتے تو ہو سکتا ہے یہ ظلم کم ہوتا، تاریخ کچھ اور الفاظ اس پر لکھتی۔ اچھا بھٹی صاحب، کبھی آخری سوال ہے یہ میرا کہ یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر پیٹرول 300 سے تجاوز کر جاتا ہے، ڈالر جو ہے 250 تک پہنچ چکا ہے، اگر یہ ریٹرن ہوتا بھی ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں IMF سے، ایشیا بینک سے، یا دوسرے سعودی عرب ہے یا چائنا، ان کو پیسے ملیں گے تو اکانومی سے سٹیبل ہو جائے گی، کتنا فرق پڑے گا یا قوم عادی ہو جائے گی؟ کیونکہ پروٹیسٹ تو انہوں نے کرنا کوئی نہیں، بولنا تو انہوں نے ہے نہیں۔ ایشا صاحب بات پتہ یہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پروٹیسٹ نہیں کرنا، لیکن جب وہ مر رہے ہوں گے نا تو اس کے معاشرے پر جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ میں پاکستان کی اشرافیہ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہ ہو جو سلوک اس سے پہلے بہت سارے حکمرانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ شاہ ایران جس طرح جو ہے وہ جوتیاں چھوڑ کے تیارے میں اس کو جگہ نہیں ملی تھی، انقلاب فرانس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو بھوک انقلاب کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مزید قیمتیں بڑھائی گئیں، قوم پر مزید بوجھ ڈالا گیا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بالکل اب سسکتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے پاکستان کی سوسائٹی۔ کوئی کہتا ہے جی آپ نے بجلی کیوں چلائی ہے، موٹر کیوں چلائی ہے، گیس کا بل زیادہ کیوں آ گیا ہے، فلاں کیوں آ گیا ہے۔ تو جو پورے کے پورے سوسائٹیز میں اور گھروں میں جو لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، تو یہ لڑائیاں کہیں جب پھیل نہ جائیں، خدا نہ کرے، تو اس لیے اس دھرتی ماں کو بچانے کے لیے سب کو سوچنا چاہیے۔ چھوڑیں سیاست کو، باقی چیزوں کو تھوڑے اپنے احساس سے کم کر دیں۔ جو مال پانی سب نے بنایا ہے اس اشرافیہ میں جس میں سارے لوگ شامل ہیں، تو اپنے اس مال پانی کو جو ہے وہ تھوڑا سا نکالیں، اس قوم پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے قوم پر بھی دھرتی کا فرض سمجھتے ہوئے کریں، ورنہ ان کا پیسہ جو بہر ان کے کسی کام نہیں آئے گا، فریز ہو جائے گا، وہ پھر یورپی یونینز اور ان ممالک کے پاس ہی چلا جائے گا، پھر وہ ہمیں سود پر جو ہے وہ دیں گے، ہم IMF کے دوبارہ جو ہے وہ ہتھ کڑیوں میں اسی طرح جو ہے وہ جھگڑے رہیں گے۔ تو میں اشرافیہ سے ضرور یہ کہوں گا کہ جناب یہ چھت گری تو آپ کے بچے بھی اس کے نیچے آئیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ناظرین، دل تو بہت کر رہا ہے کہ بھٹی صاحب کی باتیں سنتے رہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری بھی رکھیں گے، بھٹی صاحب سے وقتاً فوقتاً ان کی ہم رائے معلوم کرتے رہیں گے۔ ناظرین، لگژری لائف یہ سیاستدان جی رہے ہیں، ہماری بیوروکریسی جی رہی ہے، جنریٹر کے بیک اپ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے اسی ہر وقت چل رہے ہیں، یہ ریلیکس ہیں۔ یہاں پر لوگ نیند پوری نہیں کر پا رہے، ہر گھنٹے بعد 12 گھنٹے تک دورانیہ پہنچ چکا ہے۔ رورل ایریا کو تو سمجھ لیں انہوں نے مار ہی دیا ہے، باقی شہروں کی بھی بہت بری حالت ہے، کنجسٹڈ گھروں میں لوگ رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جو الیکٹریسٹی یہ شارٹ فال ہے یہ بہت تجاوز کر گیا ہے۔
تو اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، لیکن جاتے جاتے میری اور بھٹی صاحب کی باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور خدارا یہ کوفہ مزاجی چھوڑیے، تھوڑا بہت اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے میزبان ایم اے رضا اور فرخ نواز بھٹی کو ٹی پی نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔